کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کر رہا ہے۔ کوئی جادو ٹونے والے، کوئی فلان، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا۔ رازق اللہ ہے، اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کے لیے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اللہ کو نہ سکھاؤ کہ یا اللہ جادوگر بھی تو کر دیتے ہیں نا، اللہ کو نہ سکھاؤ، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تم جاہل ہو، تم نے دین صحیح نہیں سیکھا، تم ہندوؤں سے متاثر معاشرے میں خرافات پرستی میں تمہاری تربیت ہوئی، تم نے میری کتاب نہیں پڑھی، مجھے نہ بتاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ بہت ساری ٹھوکروں سے اور بہت سارے اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ، نکالو اس شیطان کو اور اس خرافات کو اپنے اندر سے۔ 63، اور اگر آپ ان سے سوال کریں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو اب یہ توجہ سے سنیے، بہت اہم بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھے اے رسول کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، یعنی تم صحیح کہہ رہے ہو، تمام حمد اس اللہ کی ہے کہ وہی زمین سے پانی نازل کرتا ہے اور وہی زمین کو مردہ ہونے کے بعد، خشکی کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس میں چیزیں اگنے لگتی ہے، یہ اللہ کرتا ہے۔ الحمدللہ، تمام حمد اسی کی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ لیکن اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، جو مولا علی پہ تہمت لگاتے ہیں۔ وہ ایک خطبہ بے پدر و مادر کہیں سے لے کر آ گئے، جس کو بعض کتابوں میں ایڈ کر دیا گیا۔ کسی غالی مشرک نے باقیوں کو مشرک کرنے کے لیے وہ خطبہ ڈالا، جس میں کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں بارشیں میں برساتا ہوں، میں سارے کام جو اللہ نے قرآن میں کہے میں کرتا ہوں۔ کسی غالی، کسی مشرک نے، کسی خدا کے دشمن نے، کسی اہل بیت کے دشمن مولا علی نے اللہ کے ساتھ مولا کو لے جانے کے لیے یہ بہتان لگائے، اور بہت سارے بے وقوف ان بہتانوں کو اٹھائے پھرتے ہیں، آیات قرآن کے مقابلے میں کہتے ہیں فلان خطبے میں مولا نے یہ فرمایا۔ عقل کے اندھو، قرآن کے خلاف مولا علی بات نہیں کرتے۔ مولا علی اور قرآن جدا ہی نہیں ہے، قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے۔ اور وہ کہہ گئے کہ ہمارے سے منسوب باتیں نہ ماننا قرآن کی آیات کو دیکھے بغیر، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اس قسم کی خرافات تمہیں تباہ کر دے گی، مشرک بنا دے گی، اندر تمہارے شرک کو داخل کر دے گی۔ جو توحید کا مجاہد علی ہے، اس کے نام پر لوگوں کو مشرک آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ آیت یاد رکھیں، پڑھیے گا دوبارہ گھر میں بیٹھ کر، آیت نمبر 63 سورہ عنکبوت کی۔ اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں، تم تو مکے کے مشرکوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو۔ وہ کہہ رہے جو یہ ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان کاموں کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ دیکھیے اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ وہ بھی یہ نہیں کہیں گے، یہ اختیارات تو وہ بھی کہتے تھے یہ اللہ کرتا ہے۔ وہ تو زمین کے چھوٹے موٹے کام اپنے کہتے تھے زمین میں یہ رب ہے یہ کرتے۔ اللہ کہہ دیجئے الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل ہی نہیں رکھتے۔ اتنی واضح آیات، فصاحت و بلاغت کا کمال۔ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں؟ کہ کہنے والا اپنی بات مکمل طور پہ دوسرے کے ذہن میں منتقل کر دے۔ یہ کر دیتا ہے منتقل، مگر جہاں پہ آگے مرض ہوتا ہے ذہنوں میں، فی قلوبہم مرض ہوتا ہے، وہ پھر کہتے تعویلیں کرتے ادھر ادھر سے، یوں ہو گیا تو یہاں ہو گیا۔ اہم بات ہے اسلام اور کفر کی باؤنڈری ہے، لہذا میں نے ذرا زیادہ تاکید کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا۔ 64، اور دنیاوی زندگی تو دل بہلانے اور